آج آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذ تصعدون، جب تم بھاگتے چلے جا رہے تھے، جب تم سرپٹ بھاگ رہے تھے. عرب لوگ اصعاد یصعد اصعاد بولتے ہیں جب ہموار زمین پر بھاگا جائے. سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کی زبان کا حسن ہے کہ فعل ہی کے جو ہے نا وہ مختلف حالتوں کو وہ کیفیتوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. ہمارے اردو میں بلکہ اگر پنجابی بولا جائے زیادہ مطلب رچ ایکسپریشن جو ہے نا پنجابی کے ہیں، کیونکہ پنجابی زیادہ قدیم ہے تو صدیوں کے عمل سے نا ایکسپریشنز رچ ہوتے ہیں. تھوڑے سے عرصے میں زبان اپنے آپ کو نہ کریں. پنجابی میں کہتے ہیں پدرے تے پجنا، سنا ہے کبھی؟ پدرے تے پدرا کسے کہتے ہیں؟ مطلب بالکل جو ہموار زمین ہو. اچھا مطلب اس بھاگنے کی کیفیت میں وہ مزہ نہیں آئے گا بتانے میں کہ جی تم چاہے آپ بہت تیز بھاگ رہے، وہ بات نہیں ہے. پدرے تے پج رہے تھے تو مطلب بالکل ہموار، کیونکہ وہ زمین اگر ایسے ہو تو اس میں آپ بہت تیز نہیں بھاگ سکتے، اور اگر ویسے ہی چڑھائی ہو پھر تو بالکل بھی آپ تیز نہیں بھاگ سکتے. اگر بالکل ہموار ہو تو اس میں آپ پھر بہت سر پر تو بھاگنے کی ایک کیفیت اصل میں بتائی گئی. تو کہتے ہیں دوسری زبانوں کو نا زیادہ لفظ جوڑنے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، آپ نے کہا کہ ہم وہ پوری کیفیت بتانے کے لیے آپ نے کہا کہ تم ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہموار زمین پہ بھاگ رہے ہو. کہتے ہیں عربوں کے ہاں فعل ہی کے اندر وہ معنی جو ہے نا وہ رکھ دیا جاتا ہے، کثرت استعمال. اور یہ ہوتا ہوگا تبھی جب ایک زبان صدیوں کے عمل سے گزر چکی ہو تو اس کے لفظوں کے اندر جو ہے نا وہ کیفیتیں بھی سمودی جاتی ہیں. پھر جب وہ لفظ بولتے ہیں تو وہ پوری کیفیت سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے. اور اصل میں بلاغت یہی ہے حسن کہ آپ جو ہے نا وہ ایک لفظ سے معنی کا ایک بہت بڑا مجموعہ ذہن میں کر لیں تو کلام کا جو ہے نا وہ رچ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے. تو بات اس تصعید ہوا نا جب تم سرپٹ بھاگے چلے جا رہے تھے. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس بھاگنے کی کیفیت کا پتہ چل گیا. صحابہ میں سے ایک تعداد کا غزوہ احد سے بھاگنا، اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. ولا تلبون، لبا یلبی کا مطلب ہوتا ہے مڑنا یا مروڑنا. تو مراد ہے کہ تم مڑ کر نہیں دیکھ رہے، تم مڑ نہیں رہے تھے. ہم اردو میں کہتے ہیں جب بھاگنے کی کیفیت میں بھی آپ یہ بتا دیں کہ مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ بھی بھاگنے کی کیفیت کو زیادہ مضبوط بیان کرنے کے لیے. ولا تلبونا، اور تم مڑ ہی نہیں رہے تھے، مڑ کر ہی نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول، وہ حالیہ ہے. حال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تمہیں بلا رہے تھے. یدعو، تم کو بلاتے، آوازیں دے رہے تھے تم کو. فی اخراکم. اچھا اخرا کیا یہاں پر دو معنی بیان ہوئے ہیں. اخرا ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ اخرا کہہ دیتے ہیں، بعد والا، آخر. تو رسول تمہارے پیچھے تم کو آوازیں دے رہے تھے، یعنی تمہاری کمروں کے پیچھے سے، تمہاری پشتوں کی طرف سے تم کو آوازیں دے. جب وہ تیز بھاگے ہی چلے جا رہے ہیں، پیچھے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو ان کی آواز، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کی پشتوں کو پہنچ رہی ہے، ان کو نہیں جا رہی ہے. تو اخرا سے مراد ہے ان کے پچھواڑے، ان کی پشتیں. رسول تمہیں پشتوں سے، تمہاری پشتوں سے آوازیں دے رہے تھے. ادعوکم فی اخراکم. اور اس کی جو اصل میں ترجمہ جب بھی آپ کرتے ہیں نا وہ تفسیر کی بنیاد پر ہوتا ہے. تفسیر آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ مناسب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اردو ترجمہ میں آپ کو بعض جگہ بڑا فرق ملے گا. تو اس کے اصل میں یہی وجہ ہے کہ اس مترجم نے اصل میں اس تفسیر کو قبول کیا ہوا ہے
تو اس تفسیر کے مطابق وہ یوں ترجمہ کر رہا ہے، اور دوسرا مفسر جو ہے وہ دوسری تفسیر کا قائل ہوا ہے تو اس کے مطابق وہ ترجمہ کر رہا ہے، تو ترجمہ میں بعض اوقات فرق بھی آپ کو اسی وجہ سے ملے گا۔ تو اخراکم کا جو دوسری تفسیر ہوئی ہے اور اس بنیاد پر دوسرا ترجمہ ہوگا وہ یہ ہے کہ تمہاری آخرت کے معاملے، اخرا عقبہ یا اخرا آخرت کو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری آخرت کے دے کے، اور اس کی تفسیر میں اہل تفسیر نے لکھا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے تھے کہ کون کھڑا رہے گا اس کے لیے جنت ہوگی، کون کھڑا رہے گا اس کے لیے جنت ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت کے خاص جو ہے نا وعدے فرما رہے تھے کہ جو اس وقت ٹک جائے، اور وہ لوگ اس وقت ٹک نہیں پائے ان ساری باتوں کے باوجود۔ تو اخرا سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جنت کی جو ہے وہ وعدے اور امیدیں دلا رہے تھے۔ فَأَثَابَ، تب ثواب دیا یا تب بدلہ دیا، اثابہ یصیبو، یہ ثواب اصل میں کا معنی کیا ہے، اس کا بھی تھوڑی سی ہم لوگ بھی وضاحت کر دیں۔ بہت زیادہ قرآن مجید میں ثواب کا ذکر آتا ہے۔ اثابہ یصوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اثابہ یصیبو لوٹانا، مراد ہے کہ آپ کے کسی عمل کا جو بدلہ میں نے لوٹا کر آپ کو دیا، تو اس لیے لفظ ثواب آ گیا، لوٹا کر دینے والی چیز۔ اچھا، یہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہوگا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یہ مثابہ کیا ہے، یہ بھی ثواب سے ہے، ثابہ یثوب۔ اچھا، اس کا اسم ظرف ہے، جیسے سجدہ یسجد سے مسجد، کتب یکتب سے مکتب، ٹھیک ہے، درس یدرس سے مدرسہ، تو یہ اسم ظرف کہتے ہیں کہ اس جگہ جو واقع پیش آنے والی جگہ ہوتی ہے، مسجد، مدرسہ، مکتب۔ تو مثابہ لوٹ کر آنے والا، کیونکہ لوگ جو ہیں خانہ کعبہ میں بار بار آئیں گے، بہت بار آ کے بھی ان کی تسلی نہیں ہوگی، وہ پھر آئیں گے، تو لوٹ کر جس جگہ کو آیا جائے وہ اس میں ظرف کے طور پر اس کو کہا مثابہ۔ تو کعبہ کو البیت سے مراد بیت اللہ کو ہم نے مثابہ بنایا، بار بار آنے کی وہ۔ اچھا، یہ ایک لفظ عربی میں چلتا ہے، عربی میں کنواری ہو لڑکی تو اس کو بکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر شادی شدہ ہو یا ہم ایک لفظ بولتے ہیں شوہر دیدہ، ٹھیک ہے، کیونکہ لونڈی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تو ہم اس کو شادی شدہ نہیں کہیں گے نا، لونڈی ہے، کسی آدمی کے زیر استعمال ہے مالک کے، تو اس کو اچھا جو شوہر دیدہ ہے جس کے ساتھ آدمی نے تعلقات قائم کر رکھے ہوئے ہیں، چاہے شادی کے ذریعے سے اور چاہے لونڈی وغیرہ کے عمل کے ذریعے سے، اس کو کیا لفظ بولتے ہیں ہم؟ طیب، سنا ہوا ہے نا آپ نے، طیب، قرآن مجید میں آتا ہے کہ طیبات و ابکارا۔ اچھا، تو طیب کیوں بولا گیا؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس مرد کا آنا جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس مرد کا آنا جانا ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو طیب بولا، تو اور دوسری کو ہم بکر بولتے ہیں۔ تو اس کا نا لغوی میں آپ کو بتا رہا تھا ثواب کا، تو طیب بھی اصل میں اسی مادے سے ہے، لفظ طیب، اور مثابہ جو ہے خانہ کعبہ کو کہا تو وہ بھی اسی باب سے ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب دے گا، زیادہ تر ہم اردو میں تو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ جب لوٹا کر ان کو واپس کرے گا، تو واپس کرنے والی چیز اس کو ثواب کہا۔ اچھا، ویسے اصولی طور پر جو ہے نا وہ ثواب کا لفظ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہے، نیوٹرل اس معنی میں ہے کہ وہ اچھا ثواب بھی ہو سکتا ہے، وہ برا ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس وجہ سے یہاں پر اہل تفسیر نے یہ کہا کہ یہاں ثواب نیگیٹو معنی میں ہے، اہل تفسیر کی ایک فریق نے کہا کہ یہاں ثواب جو ہے نا وہ نیگیٹو معنی میں ہے، کیونکہ جو بھی آپ اس کے عمل کا بدلہ لوٹا کر واپس کریں تو وہ اچھا ہوگا تو وہ ثواب ٹھیک اچھا ہوگا، اگر وہ برا ہوگا تو وہ برا ثواب ہوگا۔ تو کہتے ہیں ثواب فی نفسی نیوٹرل لفظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے معنی میں استعمال ہو رہا ہے سیاق و سباق کے اندر یا برے معنی کے اندر ہو رہا ہے، وہ بھی سیاق و سباق بتائے گا۔ اور یہاں پر سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ فَأَثَابَكُمْ، تب اللہ نے تم کو بدلہ دیا،
تب اللہ نے تم کو خمیازہ دیا، غمن غم کی صورت میں، تو ظاہر یہ نیگیٹو ثواب ہی ہوگا نا۔ اچھا، تو یہ ہے ایک اہل تفسیر کے ایک گروہ کے مطابق۔ دوسرے گروہ نے ایک اور جو ہے نا وہ موقف اختیار کیا اس لفظ کے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ثواب جو ہے قرآن مجید کا سارا ہی استعمال دیکھ لیں اور بالعموم بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی دیکھ لیں، تو ٹھیک ہے فی نفس ہی نیوٹرل لفظ ہوگا یہ، لیکن ایک کثرت استعمال میں یہ صرف اور صرف اچھے بھلے بدلے کے لیے ہی ہوا ہے ثواب۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا وہ ثواب اللہ رب العزت نے ایک انداز سے طنز کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کہا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کیا مطلب ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ، تو ان کو خوشخبری دے، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایک دردناک عذاب کی، یعنی دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے بھلا؟ تو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی پہ آپ کو بہت غصہ ہے تو اس کو کوئی شدید آپ نے کوئی سزا دی ہے، کچھ آپ کہتے ہیں لو مزہ، اب بولتے ہیں لو مزہ، یعنی مزہ جو ہے، مزہ تو ایک بڑا مطلب اچھی چیز کو کہتے ہیں نا، جیسے آدمی کو خوشی راحت مل رہی ہو، آپ یہ اب یہاں اب لے لے مزہ، وہاں پر آپ مزے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ طنزیہ استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں طنز بھی چلتا ہے۔ تو یعنی کہتے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک طنزیہ استعمال فرمایا اس لفظ کا، فَأَثَابَكُمْ، تم تو آئے تھے ثواب لینے، تو لے لو اب یہ، تو اس معنی میں ہے تم تو آئے تھے ثواب لینے، تو اب اللہ نے تم کو یہ ثواب دیا ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کہ یہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی تم نے نہیں سنی، تو اللہ نے تم کو اس کا یہ ثواب دیا۔ تو ثواب کہتے ہیں یہاں پر پھر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تنزیہ معنی میں ہو جائے گا۔ یہ اہل تفسیر کے دوسرے فریق کی رائے ہے۔ فَأَثَابَكُمْ، تب اللہ نے تم کو ثواب دیا، غمن غم کی صورت میں، ایک غم کی صورت میں، بے غمن ایک غم کے بعد یا ایک غم کے اوپر یا ایک غم کے نتیجے میں، دو غم، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر ایک غم کے ذریعے سے تم کو اس کا بدلہ دیا، اس کا ثواب دیا۔ لی واسطے، کے لیے، کئی، تاکہ، کئی یہ لفظ صرف کئی جو ہے نا کاف زبر کے ساتھ، یا کئی عربی میں کہتے ہیں تاکہ کو، سو دیٹ، تاکہ، کئی، لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے جی، لی کئی لا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم حزن کرو، تم افسوس کرو، علی اوپر، ما جو، فاتا تم سے چھوٹ گیا، فاتا یفوت، اچھا یہ فوت جو ہے نا، فوت یہ عربی ہی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال کریں، فاتا یفوتو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مس ہو جانا، چھوٹ جانا، فات القطار، مجھ سے گاڑی چھوٹ گئی، فات الاوان، جو کسی اس چیز کا وقت تھا وہ چھوٹ گیا تم سے، تمہارے ہاتھ نہیں آیا، تو فاتا یفوتو کا مطلب ہے چھوٹ جانا، ہاتھ سے نکل کر چلے جانا، تو یہ ہے فاتا یفوتو۔ ولا، اور نہ، ما جو، اصابہ تم کو پہنچا، کم تم کو، ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پر تم افسوس کرو، دکھی ہو جو تم کو پہنچی، واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اچھا یہ تو ہم نے بیان کر دیا، پوری آیت کا ترجمہ ایک بار پھر کرتے ہیں۔ جب تم بھاگے ہی چلے جا رہے تھے، یا جب تم سرپٹ بھاگ رہے تھے اور مڑ کر بھی دیکھ نہ رہے تھے کسی کو، اس حال میں کہ رسول تم کو آوازوں پر آوازیں دے رہا تھا تمہاری آخرت کے لیے، یا پھر دوسرا ترجمہ تمہارے پیچھے سے، تب اللہ نے تم کو بدلہ دیا یا ثواب دیا ایک غم اوپر ایک غم کے، تاکہ تم نہ دکھی ہو اس پر جو تم سے چھوٹ گیا، اور نہ اس پر جو تم کو تکلیف کی صورت میں پہنچا، اور اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے اس کا جو تم کرتے ہو۔ اچھا تو احد میں یہ جو بہت مشکل وقت پڑا،
اس کی یہ کیفیت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ یہ ایک تاریخی جو کچھ مشکل مقامات ہیں اسلام کی تاریخ کے، ان میں ایک احد کا موقع گنا جاتا ہے۔ صحابہ کی ایک بھاری تعداد جو ہے وہ میدان چھوڑ کر، کچھ نے پہلے اپنی پوزیشنیں چھوڑی، اس کے نتیجے میں ایسا برا صورت پلٹی کہ صحابہ کی بڑی تعداد کھڑی نہ رہ سکی۔ تو جو کھڑے رہ سکے، کسی نے کہا کہ وہ 6 تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، کسی نے کہا کہ وہ 10 تھے۔ یعنی ایک وقت ایسا ہے کہ 10 بندوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں لوگ کھڑے نہیں رہ سکے۔ البتہ پھر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو کچھ تعداد صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو میدان سے نکل کر چلی گئی، اور کچھ تو ایسے تھے جو مدینہ ہی جا پہنچے، اور پھر ان کو خبر وہاں ملی کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے جانے کی جو خبر تھی وہ غلط تھی۔ پھر وہ واپس آئے، انہوں نے استغفار بھی کیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس کیس کی جو ہے نا وہ کیفیت یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ اور دیکھیں جب وقت ہوتا ہے تو ہوتا ہے، آپ ذرا تصور کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے ہوں اور وہ سن نہ پا رہے ہوں، سن نہ رہے ہوں، کوئی ایسی صورت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ بہرحال کمزور تھے بطور انسان کے، مطلب صحابہ سے بڑھ کر اعلیٰ ایمان کسی کا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ایمان میں مختلف کیفیات کا آنا جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے ہر مسلمان نے تجربہ کی ہوگی کہ کبھی اس کا ماشاءاللہ پیمانہ اتنا اونچا گیا ہوا ہوتا ہے، حقیقت یہ کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں اگر اس حال میں موت مجھ کو آ جائے تو انشاءاللہ بخشش بالکل کھری ہے، اور اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ جتنے اچھے وعدے انشاءاللہ وہ بندہ اس کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور کسی وقت اللہ بچائے اس کی صورتحال ایسی خراب ہوتی ہے کہ اپنے دل سے وہ مطلب آوازار ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور اس کو اپنے خود پر جو ہے نا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا اس وقت جو ہے نا وہ ہوا ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ بعض صحابہ نے اس پر بہت زیادہ وہ پریشانی بھی ظاہر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساعتن و ساعت، کوئی گھڑی بھائی ایسی ہوتی ہے اور کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے پھر کیا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب فری لائسنس حاصل ہو گیا کہ بھی جب اللہ رحم کرے بندہ بالکل، یہ بہت بڑا گناہ تھا جو صحابہ سے چلتا، ٹھیک ہے، یہ اور طرح کا گناہ ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ گناہ کے لفظ کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں کہ بندے سے استغفر اللہ، زنا ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، شراب پی لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہوا ہے۔ اچھا، اس کو گناہ بھی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، مطلب خاص طور پر حاجیوں نمازیوں کی، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ان کی زندگی گناہ سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پوری زندگی میں جہاد نام کا لفظ تک ان کے ہاں نہیں پایا گیا ہوگا، اور اس حاجی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا شکر ہے گناہوں سے تو اللہ نے بچائے ہوئے۔ یہ کون سی زندگی کا تصور ہے؟ یہ صحابہ استغفر اللہ اتنی سخت ڈانٹ یہاں اللہ رب العزت صحابہ کو اس پر پلا رہا ہے۔ گناہ ہی نہیں ہے، یہ ظاہر گناہ ہے تو اس پر ہی ڈانٹ پلا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا گناہ تھا جو صحابہ کی ایک تعداد سے اس موقع پر سرزد ہوا، اور وہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی نصرت کرنے کے فریضے سے بھاگ گیا تھا۔ کتنی دیر کے لیے بھلا؟ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کے لیے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی اس سے پہلے کی بھی ساری زندگی دین کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، جہاد کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کی ساری ساعتیں اس پریشانی میں گزر رہی ہیں کہ اسلام کو نصرت کیسے دلوائیں۔ وہ ایک خاص گھڑی تھی کہ ان سے جو ہے نا وہ ہمتیں ان کی جواب دے گی۔ صورتحال نے یکدم حملہ کیا، سب کھڑے نہیں رہ سکے، سنبھل نہیں سکے۔ اوپر سے کوئی شیطان نے شاید ان کے دل میں کوئی زیادہ ہی کوئی ڈال دی ہوگی ایسی بات، میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور آیات آ کر اب ان کو ڈانٹ رہی ہیں، سرزنش کر رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ احساس دلا رہی ہیں کہ تم نے کتنی بڑی خطا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تنہا چھوڑ کر میدان کے اندر۔ اچھا، تو بھی جس کی ساری زندگی خالی ہو اس نام سے، اچھا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں، اور اللہ رحم کرے، دیکھیں اب یہ قرآن کے ہوتے ہوئے نیکی کا ایک ایسا تصور ہو گیا ہے کہ بندہ نماز روزہ کر لیتا ہو،
عمرے پہ عمرہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے جی، داڑھی واڑی کے معاملے میں بہت ٹھیک ہو، اور گھر کی بیویوں کے پردے وردے کے بعد ماشاء اللہ یہ ایک آئیڈیل تصور ہے دین کا. اچھا، البتہ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کی کوئی مخاصمت ہو، اس مخاصمت کے عمل میں اس کا کوئی حصہ ہو، نہیں، اس کی کوئی ایسی چیز نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا یہ تصور جو ہے یہ قرآن سے نہیں لیا گیا. یہ متأخرہ ادوار کے جو اسلام کے شرنکڈ ماڈل ہے نا، اسلام کے شرنک ہوئے چھوٹے چھوٹے سکڑے ہوئے جو ماڈل ہیں، یہ جو ہے نا یہ ناقص اسلام، یہ تحریف کیا ہوا اسلام، یہ آخری دور کا وہ اسلام جس کے بہت بڑے بڑے اجزاء ہیں وہ اس سے چھوٹ گئے ہوں، یہ وہ اسلام ہے. اس اسلام سے نکل کر ہمیں اس اسلام میں آنا ہے جو ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے. تو گناہ کا تصور جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، لیکن میں وہ عرض کر دوں جو میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ ایک واقعہ ہے کہ اسلام بندے کا ایمان کبھی تو بہت اوپر ہوتا ہے اور کبھی اللہ رحم کرے بہت نیچے پاتال پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور ہوتا وہ مومن ہی ہے، ہوتا وہ پھر بھی مومن ہی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو وہاں پر تو جاتا ہوگا کبھی شاید سال میں ایک آدھ بار، وہ بھی پتہ نہیں بہت بڑی بات ہے کہ سال میں ایک آدھ بار اس میں وہ مزہ ہو کہ بندہ کہے میری جان میرا مال سب کچھ اللہ کے لیے، سجدے میں بندے کو ایسا قرب اللہ کا محسوس ہو رہا ہو. وہ تو پتہ نہیں کو سال میں 2 سال میں 10 سال میں شاید کبھی کو ایسا آتا ہو. البتہ یہ ہے کہ مہینوں کے مہینے ایمان پاتال میں پھول کے شاید اس سے بھی کہیں نیچے پڑا ہوا ہو، اور ہم تسلی اس چیز سے لے رہے ہو کہ دیکھیں جی صحابہ پھر سے بھی تو غلطی ہو ہی گئی تھی. صحابہ دیکھو جی قرآن مجید نے ایسے ان کو کہا ہے تو ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے کبھی نیچے چلا ہے. صحابہ کا بھی تو نیچے چلا ہی گیا تھا. اس میں ظاہر ہے ایمان کی اگر کیفیت بہت اونچی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. تو لازمی بات ہے کہ ایمان کا گراف اس وقت جو ہے صحابہ کی اس تعداد کے ہاں نیچے ہی گیا ہوتا. تو دیکھو جی صحابہ کو بھی تو ایمان نیچے چلا ہی جاتا تھا، ان سے بھی تو قصور ہو ہی جاتے تھے، تو ہم سے بھی قصور ہو جاتے. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، مطلب ہر چیز کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں ہی رکھنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے نفس کے جو شر ہیں وہ ہمیں اس بات پر کر دے کہ خود اسلام اور ایمان کا مطلب اللہ سے ڈرنا، ایمان کا مطلب اللہ کی چاہت رکھنا مسلسل، اللہ تعالیٰ پر بندہ فدا ہو، قربان ہو، یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے، تو اس ایمان کی حالت کو ہی ہم اللہ رحم کرے توڑ مروڑ کر اپنے ذہنوں کے اندر کچھ اور بنا لیں. تو پھر کیا سمجھیں اس معاملے پہ؟ اس معاملے میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی نہ تو، اور یہ کہتے ہیں اتنی اس کو کہتے ہیں جرح و تعدیل کا قائم. جرح و تعدیل جانتے ہیں؟ جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کو گرا دینا، اس کو نظروں سے کر دینا کہ یہ تو خراب ہے. آپ کو محدثین جرح کرتے تھے نا راویوں پہ، یہ عدالتوں میں بھی جرح ہوتی ہے. وکیل جو ہے نا جرح کرتا ہے، وہ جو مقابلے وہ گواہ لے کر آتا ہے نا، وہ گواہی دیتے ہیں، تو اب اس وکیل نے ان پر جرح کرنی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ تو گواہ جو ہے نا ایسا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات کے اندر خرابی ہے. تو جرح کا مطلب کسی کی خرابی بتانا، جرح کا مطلب کسی کی خرابی بتانا. اس کو جو ہے نا اس کا جو ایک جو اس کا جو ایک بھروسہ بنا ہوا ہے معاشرے میں، اس کا وہ ختم کرنا. اچھا، اور تعدیل کہتے ہیں کسی آدمی کی عدالت کو، عدالت کا مطلب ہوتا ہے اس کا بالکل اچھا ہونا، صحیح ہونا، مطلب حق پر ہونا. عدل تو تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کا کریڈٹ بنانا، کسی آدمی کی ساکھ جو ہے نا بنانا، تو تعدیل. تو وہ کہتے ہیں کہ بخاری نے فلاں راوی کی تعدیل کی ہوئی ہے، یعنی اس کو ایک اچھا راوی ماننا ہوا ہے. بخاری نے فلاں راوی پر جرح کی ہوئی ہے، مطلب اس کو ناقابل اعتبار راوی مانا ہوا ہے. تو جرح کا مطلب کسی کو ناقابل اعتبار بنانا، اور تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اعتبار کا ماننا. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی، علوم کے اندر بھی جرح و تعدیل ہوتی ہے. ہر میدان کے جو ہوتے ہیں نا سائنٹسٹ یا علماء، یا کسی کو کہتے ہیں یہ تو نکما بیکار ہے، یہ نہیں، تو اس کو مجروح کر دیتے ہیں، اور کسی کی تعدیل کرتے ہیں، مانتے ہیں بھئی یہ اس میدان کا آدمی ہے، حدیث کے میدان کا، فقہ کے میدان کا، تاکہ سائنس کے بھی بعض میدانوں کا، قانون کے تو
کسی کو کہتے ہیں جی ہاں یہ اسپائی کا ہے بھائی، فلاں نے اس کو مانا ہوا ہے، تو اس نے پھر ان کو تعدیل کی. تو جرح و تعدیل جو ہے یہ چلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ چاہے بندے نے اپنے بارے میں یہ کرنا ہو یا معاشرے میں کرنا ہو، جرح و تعدیل کا قاعدہ کیا ہے؟ تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نا ایکسیپشنز نہیں دیکھنے، ایکسیپشنل سچویشن نہیں دیکھنے. کبھی زندگی میں ایک بار اس آدمی سے خاصا بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا بدکار بھی بڑی اچھی نیکی بھی کر دیتا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اچھا، تو کیا جو اس کی زندگی کا عمومی حال جو ہے وہ حرام کاری پر ہو، بدکاری پر ہو، گناہ گاری پر ہو، وہ کبھی کبھار نیکی کر لے تو اب ہم اس کی تعدیل کرنے نہیں کریں گے. اچھا، اگر ایک بہت بھلا نیک آدمی ہے، کبھی اس سے جو ہے نا وہ خرابی ہو جائے تو کیا اب ہم اس کے سارے نیک رویے کو زندگی بھر میں الحمدللہ قائم ہے، کسی ایک بار کی غلطی سے اس کو ہم مجروح کر دیں گے؟ نہیں کریں گے. تو کہتے ہیں جرح اور تعدیل کا اصل جو ہے نا وہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی عمومی حالت دیکھی جائے گی. آپ کی عمومی حالت اگر الحمدللہ ایسی ہے کہ آپ ایمان کے لیے زور مار رہے ہیں، اپنے دین کے لیے پریشان ہیں، گناہوں سے بچ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کسی ایک آدھ بار گر گئے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے مومن ہیں. کبھی ایک بار گر گئے، پھر اگر توبہ بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دی ہو تو اور بھی اعلیٰ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ برے آدمی کی کبھی کبھار کی نیکی کوئی کاؤنٹ نہیں کرے گی ایسی، اور برے جو ہے نا اچھے آدمی کی کبھی ایک بار کی جو ہے نا برائی یا بدی یا گناہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا. یہ ہے یہ جو صحابہ پہ بکتے ہیں وہ بھی اس طرح کے نا مقامات کو لیتے ہیں. دیکھیں جی آج بھی اللہ معاف کر حضرت عثمان کا میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا، تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ بھائی صاحب ایک آدمی کی ساری زندگی اگر یہ شہادت دے رہی ہو کہ یہ نبی کے ساتھ کھڑا ہے، کبھی ایک بار ہو گیا تو اس کے لیے انشاءاللہ بخشش کی بہت بڑی گنجائش ہے. لیکن کبھی جیسے پنجابی کسی نے وقت ہی نہ پوچھی ہو نبی کی ساری زندگی، ٹھیک ہے، تو اس کا معاملہ بالکل اور ہے. کہتے ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اتنا یہ زبردست اصول ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک صحابی سے نام مجھے ان کا بھول رہا ہے، وہ جو خط لکھ بیٹھا تھا فتح مکہ کے موقع پہ مشرکین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر بیٹھا تھا. تو اچھا مطلب اس کے حوالے سے حضرت عمر کو تو اتنا غصہ چڑھا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اس کی گردن مارتا ہوں. مطلب اس نے کیسی بری حرکت کی ہے یہ. اب بولتا ہے فتح مکہ سیکریسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے دیکھے، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مطلب مہارتوں کا بندہ، یعنی ایک ایسا ہے 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 فوجی نے کسی مشن پر جانا اور سیکریسی ایسی ہو کہ کسی ایک کو بھی پتہ نہیں نے جانا کہاں ہے. مطلب یہ غیر معمولی بات ہے، غیر معمولی بات ہے. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکریسی کمال کی تھی. اچھا، وہ نکلا تو صرف ایک آدمی سے نکلا کہ اس نے جو ہے نا وہ اس کو کسی طریقے سے خبر تھی، تو اس نے مشرکین کو فٹافٹ خط لکھا کہ جی یہ اور عورت کے پاس دے دیا، اس نے بالوں میں گوندھ لیا وہ خط اور وہ لے کے جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیجا، لے لیا تمہارا. اچھا، تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جب اس کو پکڑ لیا گیا، پوچھا جی کس نے خط بھیجا تھا، بندہ لے حاضر کر لیا، تو حضرت عمر کا تو بہت زیادہ مطلب غصہ سخت تھا. تو کہنے لگے یہ تو منافق ہو گئے. اب بظاہر تو مطلب ایسے لگتا ہے نا کہ مطلب یہ ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنا، سارے مسلمانوں کا راز فاش کرنا، ہو نہ ہو یہ تو منافق ہو. تو کہا کہ مجھے اس کی گردن مارنے نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس نے بدر کے اندر شرکت کر رکھی ہوئی ہے، اور تمہیں کیا پتا ہو بدر میں جنہوں نے شرکت کی ان کے قلوب پر اللہ رب العزت نے جھانک لیا ہوا ہے، اور ان کے قلوب کو جھانک کر اللہ نے کہا ہے جو مرضی کرو تمہاری بخشش. اچھا، اس وجہ سے حضرت عمر کو روک دیا. گناہ تو وہ گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، مگر امام ابن قیم یہاں پر کہتے ہیں نیکیوں کے ایک سمندر میں یہ وہ صحابی ہے جس کے ہاں نیکیوں کا ایک سمندر ہے. کہتے ہیں اس کے اندر ایک آدھ چیز جو ہے نا وہ غرق ہو جاتی ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کہتے ہیں البتہ یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس نیکیوں کا سمندر نہ ہو اس کے حق میں یہ بہت بڑی چیز ہے.
بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں نا، نیکیوں کا سمندر اس سے بھی بڑا ہے، تو کہتے اس کے معاملے میں اور قاعدہ. تو قاعدہ پھر کیا ہوا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عمومی حالت دیکھنی چاہیے، اور خود اپنے بارے میں بھی یہی کرنا چاہیے. یہ کبھی مت سوچیں کہ کبھی مجھے ایسی ماشاءاللہ ہمت مل گئی، میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی. بعض لوگوں کو اللہ نے موقع دیا، ماشاءاللہ جہاد کا زمانہ تھا، اب بھی جہاد کا زمانہ ختم نہیں ہو گیا دنیا سے، کبھی انشاءاللہ ختم ہوگا بھی نہیں، لیکن وہ جی 21 دن لگائے تو اس کو ساری زندگی وہ کرتے، وہ جی میں نے وہ کر لیا تھا، یا ایک آدھ بار کسی جو ہے نا وہ مارکے میں شریک ہو آئے تھے. بہت اعلیٰ بات ہے، مگر بھائی بات جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد جو بالکل اللہ سے غافل ہوں. تو مجموعی تو کبھی آپ اس سے مت دھوکہ کھائیے کہ کبھی آپ سے بہت اعلیٰ نیکی ہو گئی تھی، اور کبھی آپ اس سے پریشان بھی مت ہو جائیے کہ کبھی ایک بار آپ سے بہت برا کوئی گناہ ہو گیا. آپ یہ سوچئے کہ آپ کی عمومی حالت کیسی ہے، علم کے لیے، خدا کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اس کی اطاعت کے عمل کے لیے، اس کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے عمومی آپ کی فکر مندی، پریشانی، بھاگ دوڑ، جد و جہد، تڑپ آپ کی وہ کس درجے کی ہے. انشاءاللہ اگر آپ کی عمومی زندگی شہادت دیتی ہے کسی پانی میں ہونے کی، تو فکر نہ کریں اگر کبھی کبھی آپ سے کوئی برائی ہوئی، اور اگر یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ بالکل اللہ کی بھولا ہوا ہے، مطلب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کبھی کبھی ماشاءاللہ جی آ گیا جی لاکھوں بھی دے دی اللہ کے راستے میں، بس ایک بار زندگی میں اسی پر کرنا دیکھیں میں نے وہ کام نہیں کر لیا، یہ بات نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے عمومی حالت آپ کی. اچھا اگر آپ یہ اصول لگائیں تو صحابہ یہ بے شک ان کو اتنی بڑے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان کی عمومی حالت ساری کی ساری اس سے پہلے کی اور اس سے بعد کی بھی شہادت دیتی ہے کہ یہ بندہ دین کے لیے کھڑا ہے. اور جس آدمی کو اللہ رب العزت اس طریقے سے جان چکا ہو کہ میرے لیے اتنا مخلص ہے، تو انشاءاللہ عزیز اس کے گناہوں کی بخشش ہو ہی جاتی ہے. اگلی آیت پڑھ لیں. سوری، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ کر لیں. لِكَيْ لَا تَحْزَنُ اس کی ہم کر دیں. یہ غمن بغمن اس کی تفسیر ہے، اور لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ اس کے اوپر جو تفسیری اقوال ہیں وہ بھی ہم نے ذکر نہیں کیے، وہ میں کر لوں. میرا خیال پھر آج کی مجلس میں یہی ہو جائے گی، اگلی آیت آج نہیں پڑھیں گے. غمن بغم اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں، بلکہ دو سے زیادہ ہوئی ہیں. ایک تو تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہوئے کہ غم بے غم، یہ بات جو ہے نا کہتے ہیں یہ بے جو ہے یہ بدلے کی ہے، ایک غم کے بدلے دوسرا غم. تو کہتے ہیں کہ بے غمن کی تفسیر ہے جو بدر میں کافروں کو غم پہنچا تھا، کافروں کو جو دکھ پہنچا تھا تو وہ ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے احد میں مسلمانوں کو ایک غم دکھایا. تو بدر والے احد کے بدلے میں جو کہ کافروں کو پہنچا تھا، احد والا غم جو کہ مسلمانوں کو پہنچا ہے. اچھا، امام راضی کہتے ہیں کہ اگر یہ تفسیر کی جائے تو ہی اگلی آیت کا جو ہے نا وہ صحیح معنی آپ کو سمجھ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ تاکہ تم دکھی نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی احد میں اور جو تم کو پہنچ گئی. اچھا، تو اس کی تفسیر بھی خیر میرے خیال یہیں پہ کر دیں. علامہ فاتکم کی تفسیر ہوئی ہے کہ احد میں ایک آئی ہوئی چیز ہاتھ کی نا وہ چلی گئی. آپ کو پتا ہے شروع میں تو صحابہ نے ایسا اللہ بولا کافروں کے اوپر کہ بالکل اکھڑ گئے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی سیرت کے اہل سیرت کی روایات کا ذکر کیا تھا کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، اس کو اور باقی مشرک عورتوں کو جو چودھریوں کی بیگمات آئی ہوئی تھیں گھگرے اٹھا کر جو ہے نا کہتی ہیں ان کی پنڈلیاں پوری ننگی ہوئی تھی، سر پر بھاگتی ہوئی ہم نے دیکھا میدان سے، بالکل وہ بھاگ رہی تھیں اور سارے سب اس کے اوپر ہو گئے. اور یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کی بھی رائے جب بدلی تھی نا تیر اندازوں کو جو ہوتا، انہوں نے دیکھا کہ معرکہ ختم ہو گیا ہے، وہ بھاگ چکے ہیں، میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں، بھائی اب کیا کھڑے رہنا. عبداللہ ابن زبیر تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے جب تک آپ خود مجھے نہ کہیں میں نے نہیں چھوڑنا یہ جگہ، اور تم کو میں تمہارا امیر ہوں، تم کو بھی میں نہیں چھوڑنے دوں گا. اور یہ جو دوسرے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار جنگ ختم ہو گئی اللہ کے بندے اب کون سی بات ہے. تو یعنی اس حد تک ہو گئے. تو علامہ فاتکم کی تفسیر ہے کہ ایک چیز جو ہاتھ آئی ہوئی تھی وہ چلی گئی. مراد ہے وہ جو
غنیمت تھی اور جو نصرت تھی، فتح مندی تھی، الحمدللہ جی میدان مار لیا، صحابہ کو یہ جو فتح کی جو خوشی حاصل ہونی تھی وہ ہاتھ سے چلی گئی۔ تو یہ تھا بدلہ اس قصور کا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ ہے علامہ فاتکم کی تفسیر کہ وہ فتح مندی اور غنیمت جو ہاتھ آتے آتے چلی گئی، فاتکم ہاتھ سے چلی گئی۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، پھر اتنا ہی نہیں ہوا کہ فتح مندی ہاتھ سے چلی گئی، جو پھر تم کو جو اس وقت جو چوٹ لگی، اصابکم تم کو جو چوٹ لگی وہ کیا تھی؟ 70 جنازے، 70 میتیں، 70 جو ہے نا شہادتیں وہ ہوئیں، گھر گھر کے اندر کوہرام مچا، اور حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اس میں سب سے بڑی جو صحابہ کو جو چوٹ تھی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی حالت تھی کہ آپ گر پڑے تھے، حتیٰ کہ یہ تک ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو چوٹ تھی صحابہ کو یہ ہے علامہ اصابکم۔ اچھا، تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو دکھ ہوا ہے یہ تھا وہ غم جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو کہا کہ اگر ہم اس کی تفسیر یہ کریں کہ بدر والے غم کے بدلے احد والا غم، بدر میں کافروں کے غم کے بدلے مسلمانوں کا غم احد میں، تو کہتے ہیں اس پر یہ تفسیر جو ہے نا جچے گی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم دکھی نہ ہو اس سارے نقصان پر اور اس سارے کے سارے جو ہے نا وہ شہادتوں پر۔ یہ کب نہیں ہوگا آپ کو دکھ؟ یہ اس وقت ہوگا کہ دیکھو پہلے ہم نے میدان مار لیا تھا تو یار آج ہمارے ساتھ ہو گیا، ہوتا رہتا ہے جنگوں میں، تو اس وجہ سے تم کو نا یہ آج یہ دکھ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں یہ تفسیر کریں گے تو ہی یہ اگلا جملہ جو ہے نا سینس بنائے گا، اور اللہ عالم حقیقت یہ ہے کہ سب سے جو ہے نا وہ صحیح رائے یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ یہی لیجیے۔ دوسری جو تفسیر کی ہے غمن بغمن کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو غم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی اور جو زخمی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو مسلمانوں کی شہادتیں۔ تو یہ تفسیر شاید یہاں پر اس لحاظ سے بہت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ احد کے بدلے بدر کے بدلے میں احد کا غم جو تم کو پہنچا، تو اس پر اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں سے یہ نکال دیا، اور یہ تم کو پریشانی نہیں رہی کہ یار ایک بار ہم بھی تو جیتے ہوئے ہی تھے، اس سے تمہارا دکھ پھر جو ہے نا وہ کم ہو گیا۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ البتہ تمہارا یہ جہاد کرنا، تمہارا ڈٹ کر کھڑے ہونا یا پھر فرار ہونا، یہ سب کچھ ایسی چیز ہے کہ اللہ کو اس کی پوری خبر ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔